آہ، جب زمانہ بس لوگوں کی خواہش کے مطابق چلتا ہے اور جب اندھے دنیا پرست حکومت اسلام کے والی بن جاتے ہیں تو برا کام انجام پاتا ہے کہ ان مساجد میں جن کا ظاہر نمود و نمائش پسند کرنے والوں کی خواہش کے مطابق آراستہ ہے، محمد کا نام گلدستہ اذان پر لیا جاتا ہے، لیکن ان کی جان پر کہ جو علی ہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، اور یہ فریبکاروں کی رسم ہے۔ اصحاب حسین علیہ السلام۔ یزید ابن ثبیت بصری، عبداللہ ابن یزید، عبید اللہ ابن یزید۔ امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے جواب میں کہ جو ان کی خیر خواہی کے لیے یمن جانے کا مشورہ دیتے ہیں فرمایا، اگر مجھے پوری دنیا میں کہیں بھی پناہ نہ ملی پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور اس طرح امام نے کوفیوں کی دعوت قبول کی اور اس عظیم ہجرت کا آغاز ہوا۔ امام 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مکے میں مقیم رہے، تقریباً 4 ماہ۔ اس کے باوجود کوفے کے علاوہ کسی شہر سے بھی آواز نہ اٹھی۔ مکے نے بھی تغافل کا مظاہرہ کیا اور ایک طرف ہو گیا۔ انصار کی سرزمین اور پیغمبر خدا کی ہجرت کی منزل مدینے نے بھی نواس رسول کی ہجرت پر رضامندی ظاہر کر دی، اور دمشق تو شروع سے ہی معاویہ کے قلمرو میں شامل تھا۔ باقی بچا بصرہ، تو بصرے میں شہر کے 5 قبائل میں سے 2 قبیلوں کے سوا کسی نے امام کی دعوت کا مثبت جواب نہ دیا۔ انہوں نے امام کے روانہ ہونے کی خبر سننے کے بعد شیعہ خاتون ماریہ بنت منقذ عبدی کے گھر میں اجتماع کیا اور امام کی روانگی اور ان کی اسلامی قیادت کے بارے میں بحث و گفتگو کی۔ یزید ابن ثبیت بصری نے، جو سب سے پہلے خواب سے بیدار ہو چکا تھا، انہیں امام کے قافلے میں شامل ہونے کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور انہیں بھی اس کی ترغیب دلانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن معاویہ کے جاسوسوں اور کارندوں کے خوف کے باعث کسی نے مثبت جواب نہ دیا۔ ہر کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ابن سویت نے اپنے 10 بیٹوں کو دعوت دی، جن میں سے صرف عبداللہ اور عبید اللہ نے امام کی دعوت کا مثبت جواب دیا اور ساتھ چل پڑے۔ ابن سبیت اور ان کے بیٹے رات کے وقت اور عام راستے سے ہٹ کر مکہ پہنچے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابن سبیت نے جب امام کو دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، کہہ دیجئے، خدا کے فضل اور رحمت سے مومنین شاد اور خوش ہوں گے۔ وہ امام کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں
बसरे के हालात से आगाह किया। इमाम ने उनके हक में दुआए खैर की। बारे इलाहा, यानी इनके सिवा बसरे में कोई भी हाथ हक की मदद के लिए बुलंद नहीं हुआ। पहला हमला छुपकर बुज़दिली से किया गया, जो उमर साद के हुक्म से अंजाम पाया। इब्ने सुबैद के बेटों यानी अब्दुल्ला और उबैदुल्ला ने इस हमले को रोका और रसूल खुदा के बेटों का दिफा किया, यहाँ तक कि शहीद हो गए। इब्ने सुबैत ने भी अपने बेटों का दाग सहने के बाद कुछ देर जंग की और फिर ज़ोहरे आशूरा दो बदू लड़ाई में बहुत से दुश्मनों को हलाक किया और फिर खुद भी शहीद हो गए। वो अपनी कौम के सरदार थे और बसरा वाले उन्हें ख़ानदान अली से खुसूसी अक़ीदत रखने वाले के तौर पर जानते थे और अब भी वो इमाम के शिया होने का इफ्तिखार रखते हैं और अवाम में उनका ख़ास मकाम है। فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت شد فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت ای قرارت خاک پایت هرچه دارد ای قرارت